بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک رات ایسی بھی آئی جب مکہ کے تقریباً تمام بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ارادہ قتل کا تھا اور منصوبہ یہ تھا کہ صبح ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اسی رات اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ دشمن دیکھتے رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کر نکل گئے۔ پھر شروع ہوا ایک ایسا سفر جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ غار ثور کے طریق لمحے، حضرت ابوبکر کی بے مثال محبت، سراقہ بن مالک کا حیرت انگیز واقعہ اور مدینہ والوں کا واہلانہ استقبال۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا مکمل واقعہ مستند حوالوں کے ساتھ جانیں گے۔ ناظرین محترم، نبوت کے 13 سال گزر چکے تھے۔ مکہ میں مسلمان شدید آزمائشوں کا شکار تھے۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کسی کو بھوکا رکھا جاتا، کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قریش نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام کا راستہ روک دیا جائے، مگر وہ ناکام رہے۔ اسی دوران یثرب، جسے بعد میں مدینہ منورہ کہا گیا، کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ بیت عقبہ، حج کے موسم میں مدینہ سے آنے والے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے شہر واپس جا کر اسلام کی دعوت پھیلانا شروع کر دی۔ اگلے سال مزید لوگ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیا۔ یہ تاریخی معاہدہ بیت عقبہ کہلاتا ہے۔ بعد ازاں تقریباً 70 سے زائد مسلمان مدینہ سے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے وعدہ کیا، جس طرح ہم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں کی ہجرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان چھپ چھپ کر مدینہ جانے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں مکہ میں اکثر مسلمان ہجرت کر چکے تھے۔ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور چند دیگر صحابہ باقی رہ گئے تھے۔ قریش کی خطرناک سازش۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ دارالندوا میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ شیطان ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں وہاں آیا اور مشورے دینے لگا۔ بہت سی تجاویز کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان لیا جائے اور سب مل کر ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ اس طرح خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہیں لیا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی۔ حضرت ابوبکر کے گھر دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر خوشی سے رو پڑے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی ساتھ رہنے کا شرف ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی کا عظیم کردار۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک نمائندگی تھی، کیونکہ قاتل کسی بھی وقت حملہ کر سکتے تھے۔ حضرت علی نے بلا تردد حکم قبول کر لیا۔ یہ اسلام کے لیے ان کی عظیم قربانی تھی۔ رات ہجرت۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قریش کے نوجوان گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے اور کسی نے آپ کو نہ دیکھا۔ غار ثور کی طرف سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر مکہ سے جنوب کی جانب روانہ ہوئے، حالانکہ مدینہ شمال میں تھا۔ یہ حکمت عملی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے تھی۔ دونوں حضرات جبل ثور کے غار میں پہنچ گئے۔ وہاں 3 دن قیام کیا گیا۔ غار ثور کا عظیم واقعہ۔ قریش تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت اسماء کی خدمت۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر روزانہ کھانا پہنچاتی۔ ایک دن رسی نہ ملی تو اپنے کمر باندھ کے 2 حصے کر کے سامان باندھ دیا۔ اسی وجہ سے انہیں ذات نادکین کا لقب ملا۔ عبداللہ بن ابوبکر اور عامر بن فہیرہ۔ حضرت عبداللہ دن بھر مکہ میں خبریں معلوم کرتے اور رات کو غار میں پہنچ جاتے۔ عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر ان کے نشانات مٹا دیتے تھے۔ یہ ہجرت کے کامیاب منصوبے کا اہم حصہ تھا۔ مدینہ کی جانب روانگی۔ 3 دن بعد ایک ماہر راستہ شناس عبداللہ بن عریقات آیا۔ اسے راستے کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صرافہ بن مالک کا واقعہ۔ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ صرافہ بن مالک لالچ میں آ گئے اور تعاقب شروع کر دیا۔ جب وہ قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا بار بار زمین میں دھنسنے لگا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ انہوں نے معافی مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرافہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ اس وقت فارسی سلطنت دنیا کی سپر پاور تھی۔ بعد میں حضرت عمر کے دور میں کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور صرافہ نے واقعہ وہ کنگن پہنے۔ قباء میں آمد۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ گئے۔ مدینہ کے مسلمان کئی دنوں سے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ لوگ روز شہر سے باہر آ کر انتظار کرتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا۔ یہیں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی گئی۔ مدینہ میں شاندار استقبال۔ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر کے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب استقبال کے لیے نکل آئے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی۔ اونٹنی جا کر اس جگہ بیٹھی جہاں بعد میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ ہجرت کے عظیم اسباب۔ ناظرین محترم، ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایمان، قربانی، توکل اور حکمت کا عظیم درس تھا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، مشکلات کتنی ہی بڑی ہوں اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ کامیابی کے لیے دعا کے ساتھ منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، لیکن اس کا انجام کامیابی ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے طریق کا رخ بدل دیا۔ مکہ میں مظلوم مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت مدینہ پہنچ کر ایک عظیم اسلامی معاشرہ اور ریاست کی بنیاد بنی۔
آج بھی جب مسلمان ہجرت مدینہ کا واقعہ پڑھتے ہیں تو انہیں یقین، امید، صبر اور اللہ پر توکل کا درس ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں لکھیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔